ندیم اور نعیم دونوں بھائی تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، ایک جیسا لباس، ایک جیسے بیگ اور ایک ہی طرح کے جوتے پہنتے تھے۔ پڑھائی میں بھی تقریباً ایک جیسے ہی تھے، فرق تھا تو بس بول چال لب و لہجے کا۔ سب لڑکے محسوس کرتے کہ ندیم دھیمے لہجے، سلجھے انداز اور دھیمی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے رکھتا ہے، جبکہ نعیم اکھڑے طریقے سے بولتا، آنکھیں سرخ اور منہ سے جھاگ نکلتی محسوس ہوتی۔ والدین بھی اس کی اس عادت سے پریشان تھے۔ محسوس ہوتا تھا کہ کسی سے لڑ رہا ہے۔ اکثر اس کی بات سچ ہوتی، مگر طرز بیانیہ برا لگتا تھا۔ ٹیچر صاحبان بھی اس کی اس عادت سے نالاں تھے، مگر اس کی فطرت بن چکی تھی اور فطرت بدلتی نہیں۔ ایک بار شیخو برا جا رہے تھے کہ گاڑی میں دانت صاف کرنے والا پاؤڈر بیچنے والا آ گیا۔ اس نے اپنے منجن کی تعریف شروع کر دی۔ سب مسافر سنتے رہے، مگر یہ باز نہ رہ سکا اور کہنے لگا، پہلے اپنے میلے کچیلے دانت دیکھو، انہیں صاف کرو، پھر کسی کو بیچنا۔ وہ بیچارہ کہنے لگا، باؤ جی روزی کمانے دو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ مگر یہ کب باز آنے والا تھا؟ بولا، پہلے تولو پھر بولو، تمہارے دانت پیلے ہیں اور تم منجن کی تعریفیں کر رہے ہو، تمہیں پہلے خود۔ سبھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بات تو ٹھیک تھی مگر طرز بیانیہ اچھا نہ تھا۔ وہ بیچارہ اگلے سٹاپ پر اتر گیا۔ اکثر مسافر ہنسنے لگے۔ یہی بات آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، شاید وہ عمل کر لیتا۔ ایک دن کلاس میں دھیمے انداز میں طرز گفتگو موضوع بحث تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کی توجہ نعیم کی طرف دلائی۔ ٹیچر نے اسے سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سنایا کہ بات کرتے الفاظ کا چناؤ اور شیریں لہجہ کتنا ضروری ہے۔ کسی بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، ہم جنگ پر جا رہے ہیں، فوراً دست شناس کو بلایا جائے کہ ایسی کون سی تدبیر ہوگی کہ ہم فاتحہ رہیں۔ جب شاہی دست شناس کو بادشاہ کا حکم سنایا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ کافی دنوں سے بیمار ہے، بادشاہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا، مگر بادشاہ کا حکم بھی ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس نے ایک ہونہار شاگرد کو یہ کہہ کر بادشاہ کی طرف روانہ کیا کہ یہ میری طرح کا دست شناس ہے، میری اور اس کی باتوں میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ جب شاگرد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ جب اسے بتایا گیا کہ شاہی دست شناس بیمار ہیں اور اس نے اپنے شاگرد کو بھیجا ہے، بادشاہ نے کہا، فوراً میرا ہاتھ دیکھو اور بتاؤ کہ جنگ کا کیا ہوگا۔ شاگرد نے بادشاہ کا ہاتھ دیکھا اور بتانا شروع کر دیا، آپ کو اور آپ کی فوج کو بری طرح شکست ہوگی، ان میں کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور جنگ میں آپ پکڑے جائیں گے، آپ کو میدان جنگ میں گھسیٹا جائے گا۔ بادشاہ کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کی آخری خواہش پوچھ کر سولی پر لٹکا دو۔ سپاہی نے اس کی آخری خواہش پوچھی۔ اس نے کہا، میری خواہش میرے استاد محترم سے ملاقات کروائی جائے۔ شاہی اہلکار دوڑے گئے اور دست شناس کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ استاد دست شناس کسی نہ کسی طرح شاہی دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے کہا، کس نالائق کو ہمارے پاس بھیجا تھا؟ دست شناس نے کہا، اسے چھوڑ دیجئے، میں آپ کا ہاتھ دیکھتا ہوں، اور ہاتھ دے کر کہنے لگا، آپ بہت جوانمردی اور بہادری سے لڑیں گے، آپ کی فوج سے ڈرپوک اور بزدل لوگ بھاگ جائیں گے اور کچھ نمک حرام اور غدار آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ بزدل دشمن کو آپ کا سامنا کرنے کی جرأت نہ ہوگی، وہ آپ کے پیچھے سے وار کرے گا، جس میں آپ کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ آپ بہادری اور جوانمردی سے دشمن کا مقابلہ کریں گے، آخری دم تک مقابلہ کریں گے، اور رہتی دنیا تک آپ کا نام بہادر لوگوں میں سے ہوگا، اور مرنے کے بعد تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ بزدل دشمن اپنے انتقام کی خاطر آپ کی لاش کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر آپ کی لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ بادشاہ پامسٹ کے تعریفانہ جملوں سے بہت خوش ہوا۔ شاہی دست شناس کو مالا مال کرنے کا حکم دیا۔ شاہی دست شناس نے کہا،
بادشاہ سلامت، مجھے انعام نہیں چاہیے، میرے نالائق شاگرد کو رہا کر دیں، یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ بادشاہ نے حکم دیا، انعام کے ساتھ اس کے شاگرد کو بھی رہا کر دیا جائے۔ شاہی پامسٹ اور اس کا شاگرد جب دربار سے باہر نکلنے لگے تو شاگرد نے کہا، استاد جی، جو باتیں میں نے بتائیں وہی باتیں آپ نے بتائیں، مجھے سزا اور آپ کو انعام کیوں؟ شاہی دستناس نے جواب دیا، باتیں تو ہم دونوں نے ایک ہی طرح کی تھیں، لیکن دونوں کا طرز گفتگو الگ الگ تھا۔ میرے ہر جملے سے بادشاہ خوش ہوتا گیا اور تمہارے ہر جملے سے بادشاہ کو غصہ آتا گیا۔ اس لیے سیانے کہتے ہیں، میٹھے بول میں جادو ہے۔ بات ندیم اور نعیم کی ایک جیسی بھی ہو، طرز تخاطب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ندیم کا لہجہ دھیما اور سلجھا ہوا، نعیم کا انداز رسیلا ہوتا ہے۔ اب نعیم شرمندہ ہو رہا تھا، ٹیچر کی بات ٹھیک تھی۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ بھی اپنی گفتگو میں نرمی اور لہجہ درست رکھے گا۔ پیارے ساتھیو، اسی لیے کہتے ہیں کہ میٹھے بول میں جادو ہے۔